يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعامل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 48 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم قسم کا پہلا حکم پڑھیں گے. شرح تعامل کا دوسرا باب ہے حروف جر. 48واں سبق ہے قسم کا پہلا حکم. گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا قسم کے لیے آتی ہے، تو یہاں سے اب 5-6 سبق ایسے ہوں گے جس کے اندر قسم کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے، اور بنیادی طور پر جو احکام یہاں پر بیان کیے جائیں گے وہ قسم سے زیادہ جو جواب قسم ہے اس کے متعلق یہ احکام بیان کیے جائیں گے. تو ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، یہ پہلا حکم ہے، یہ میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں گا. اس کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر ہم اس کی ترکیب کریں گے، پھر اس سے اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ دوسرا حکم پڑھیں گے، پھر اس ترتیب سے اسی کی ترکیب، اور پھر تیسرا حکم، پھر اس کی ترکیب. ہم اس ترتیب سے چلیں گے. تو پہلا آپ دیکھ لیں کیا ہے. یہ سب سے پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح کر لیں گے. اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم ووالله لزيد قائم. وإن كانت منفية كانت مصدرة بما ولا وإن مثل والله ما زيد قائم ووالله لا زيد في الدار ولا عمرو ووالله إن زيد قائم. تو یہ میں نے عبارت پڑھ دی ہے، آپ کے سامنے اعراب لگا ہوا ہے. اب میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. اعلم تو جان لے، انہو بے شک، لابد ضروری ہے، للقسمی قسم کے لیے، من الجوابی جواب قسم. فَإِن کانا اگر وہ ہو، کون ہو؟ جواب ہو، جواب قسم، جملتاً جملہ ہو، اور جملہ بھی کون سا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو. فَإِن کانت مثبتتاً اور جملہ اسمیہ اگر تو جملہ مثبت ہو، واجبہ تو لازم ہے یا واجب ہے، ان تکونا یہ کہ وہ جملہ ہو، مصدرتاً صادر کیا گیا ہو، آغاز کیا گیا ہو، انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ، جیسے واللہ انا زیدن قائم اور واللہ لزید قائم. وَإِن کانت اور اگر وہ جملہ منفیتاً منفیہ ہے، جواب قسم، کانت تو وہ جملہ مصدرتاً صادر کیا گیا ہو یا آغاز کیا گیا ہوگا، ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا ان کے ساتھ. مثال کے طور پر واللہ ما زید قائما وواللہ لا زید فی الدار ولا عمرو وواللہ ان زید قائم. تو یہ ہو گیا ترجمہ. اب آنی ہے اس کی تشریح. تشریح میں آپ یہ سمجھیں کہ قسم کے لیے جواب قسم ہونا ضروری ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جہاں پر قسم آئے گی اس کا جواب قسم یہ ہونا یہ لازمی ہے. اب جواب قسم کے اندر سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. آج کے سبق کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے، ہم نے جملہ فعلیہ کو بالکل نہیں چھیڑنا، ہم نے صرف اور صرف جملہ اسمیہ کو ہم نے مکمل کرنا ہے. تو یہ سمجھیں کہ جواب قسم وہ ہے جملہ اسمیہ. پھر جملہ اسمیہ کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو جملہ اسمیہ مثبت ہوگا یا جملہ اسمیہ منفی ہوگا. مثبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر استفہام نہیں ہے، سوال نہیں ہے، اس کے اندر نفی والا معنی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مثبت ہوگا. اور یا پھر وہ جملہ کیا ہوگا؟ منفی ہوگا. پھر مثبت ہونے میں 2-3 صورتیں بنتی ہیں، منفی ہونے میں 2-3 صورتیں بنتی ہیں. وہ کون سی صورتیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ذرا، اب دوبارہ سمجھیں اس کو. آپ جان لیں کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جواب قسم جملتاً اسمیتاً یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، پھر جملہ اسمیہ میں مثبتتاً یا تو جملہ مثبت ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہے ان تکونا وہ جملہ مصدرتاً صادر کیا گیا ہوگا، شروع کیا گیا ہوگا. تکونا یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے جملے کی طرف، اس جملہ اسمیہ کی طرف. ٹھیک ہے؟ اور جملہ اسمیہ کے بعد پھر یہ جملہ مثبتہ کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ جملہ مصدرتاً صادر کیا گیا ہوگا، آغاز کیا گیا ہوگا انا کے ساتھ. اس کو انا بھی پڑھا گیا ہے، اس کو ان بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب قسم جملہ اسمیہ ہے اور مثبت ہے، اس کا آغاز یا تو انا کے ساتھ ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگا. مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. انا کی مثال دیکھ لیں، ان زیدن قائم. اب یہ جملہ مثبت ہے، ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کے اندر، اور اس کا آغاز انا کے ساتھ ہو رہا ہے. یا اسی ترتیب سے وَوَاللَّهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے. اب اس کا آغاز لام ابتدا کے ساتھ ہو رہا ہے.
لام ابتدا اصل میں وہ لام ہوتا ہے جو جملے کے شروع کے اندر آتا ہے اور ابتدا بتانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو لام ابتدا کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جملہ مثبت ہے اور لام ابتدا کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ والی بات تھی کہ جملہ اسمیہ کیا ہو، مثبت ہو۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ مثبت نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ منفی ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا آغاز کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں ذرا، وَإِن كَانَتْ، اگر وہ کون، یعنی وہ جملہ اسمیہ منفیتاً، وہ کیا ہو، جملہ اسمیہ منفیہ ہو، کانت تو وہ ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ منفیہ ہوگا، مصدرتاً آغاز کیا گیا ہوگا، اس کی ابتدا کی گئی ہوگی، اس کو صادر کیا گیا ہوگا، کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اس کا آغاز ماں کے ساتھ ہوگا، یا پھر اس کا آغاز ہوگا لا کے ساتھ، یہ دوسری صورت ہے، یا پھر اس کا آغاز ہوگا ان کے ساتھ۔ یعنی جملہ منفیہ اگر آئے گا جواب قسم، یا تو وہ ماں کے ساتھ آئے گا، اس کا آغاز شروع کے اندر اس کے اندر ماں ہوگی، یا اس کے شروع کے اندر لا ہوگا، یا اس کے اندر شروع کے اندر کیا ہوگا، ان ہوگا۔ تینوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ماں کی مثال ہے واللہ ما زید قائما، اور لا کی مثال ہے واللہ لا زید فی الدار ولا عمرو، اور ان کی مثال ہے واللہ ان زید قائم۔ ان تینوں کا معنی کیا ہے، منفی ہے، کہ اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم گھر کے اندر زید بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جواب قسم میں دوبارہ خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قسم کا جواب یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے، جملہ اسمیہ میں پھر دیکھیں یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اگر مثبت ہوگا تو پھر اس کا آغاز ان کے ساتھ ہوگا یا لام ابتدا کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ جملہ اسمیہ مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے تو پھر اس کا آغاز یا تو ماں کے ساتھ ہوگا یا لا کے ساتھ ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا، اور ہر ایک یہاں پر مثالیں بھی ہیں، تو کل یہاں پر 5 مثالیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ آپ نے یہاں پر سمجھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پوری عبارت کی ترکیب کر لیں گے۔